حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے جانشین آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ آج نور میرج ہال میں تشریف لانے والوں، یوتھ فورس کے نوجوانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بوڑھوں، ہاتھوں کو بلند کر کے ان کا استقبال کریں جو کتاب و سنت کے لیے باپ سے لے کر اب تک اپنے آپ کو خدمات اہل حدیث کے لیے پیش کیے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ مینوں رانا صاحب نے کہا کہ چٹکا نہیں مارنا، انشاءاللہ چٹکیاں نال ہی امریکہ اڑانا ہے۔ کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، غازی اسلام رانا شفیع خان صاحب پسروری، غازی اسلام رانا محمد شفیع خان صاحب پسروری، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوہسار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں ہمیں وہ شاہ سوار دو۔ اور یہی ہے عظمتوں کا ایک اصول جاوداں حضور، امیر کو شجاعتیں غریب کو وقار دو۔ حضرات، آج کا یہ عظیم اجتماع استحکام پاکستان اور حرمت حرمین شریفین کے مقدس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے۔ باہر سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ اور گرمی اپنی حدت کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیے ہوئے ہے، لیکن آپ کی عقیدت اور آپ کے ایمان کی حدت کا مقابلہ سورج کی حدت نہیں کر پا رہی۔ حضرات، آج کا یہ عنوان، آج کا یہ موضوع بظاہر دو حصوں پر الگ الگ موضوعات پر مشتمل دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر نظر ڈالی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ موضوع نہیں بلکہ ایک ہی موضوع ہے۔ پاکستان کے استحکام میں جو حصہ ڈالا ہے سعودی عرب نے وہ سب پر عیاں ہے اور واضح، لیکن اس طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرمین شریفین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حرمین شریفین وہ عظیم ترین مقامات جو محبت وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو مصدر انوار کی حیثیت رکھتے ہیں، جو محور عقیدت و احترام کی حیثیت رکھتے ہیں اور مرکز ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور اہل حدیث کے لیے بالخصوص ہر لحاظ سے عقیدت و احترام کا ملجا و ماوا ہے۔ آج جب کہ لوگ دنیا کی مختلف بستیوں کی طرح اپنی نسبتیں کیے ہوئے ہیں، اہل حدیث ہیں جو صرف دو ہی بستیوں کی طرف اپنے نگاہ تعلق کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہے مکہ ہے مکرمہ کی بستی اور ایک ہے مدینہ ہے طیبہ کی بستی۔ ایک وہ مکہ ہے مکرمہ جہاں اللہ کا وہ گھر ہے جس کے سامنے سر جھک جاتے ہیں،
اور مسجد نبوی وہ مقام ہے کہ جہاں دل والا و شیدا ہو جاتے. ایک وہ مقام، ایک وہ شہر جس کو ابو الانبیاء کی دعا کی وجہ سے حرم قرار دیا گیا، اور ایک وہ مقام اور شہر جس کو خاتم الانبیاء کی دعا کی وجہ سے حرم قرار دیا گیا. مکہ مکرمہ کائنات کا وہ عظیم ترین شہر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور امن والے شہر مکہ کی قسم. اور اللہ ساری کائنات کے شہروں میں سے ایک مکہ کو معزز و محترم کیوں ٹھہرایا؟ ساری کائنات کے شہروں کو چھوڑ کر مکہ کی عظمت و عزت کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. پیارے، مکہ وہ شہر ہے جہاں تو ہل ہے، جہاں تو چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. مکہ وہ شہر ہے جہاں کے گلیوں کوچا میں تیری توحید کا آواز گونجا. مکہ وہ شہر ہے جہاں تیری توحید کی آواز گونجی. مکہ وہ شہر ہے جہاں کے گلیوں بازار میں تو چلا پھرا، تیرا بچپن، تیرا لڑکپن، تیری بے عیب نوجوانی، بے داغ جوانی گزری. مکہ وہ شہر ہے جہاں کے راستوں کے کنکروں نے تیرے تلووں کے بوسے لیے. اور مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں کی گلیوں بازار سے خاک اڑی تو جھوم جھوم کے تیری زلفوں پہ پوست ہو کر رکھے. اور حضرات، مدینہ ہے طیبہ، اللہ کے رسول کا وہ شہر کہ جس کے بارے میں خود پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، انت تابا، انت طیبہ، انت طیبہ، تابت لکے و تابت لأہلک. کہا اے طیبہ، اے مدینہ ہے منورہ، تو پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو معطر ہے، تیرے رہنے والوں کے لیے خوشخبری، تیرے لیے خوشخبری ہے. اور مدینہ ہے طیبہ وہ مقام، وہ عظیم شہر کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل لی موتا فی بلد رسولک. اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن جب موت آئے تو تیرے رسول کے شہر میں موت آئے. اور مدینہ ہے طیبہ وہ مقام، وہ مکرم، وہ معظم شہر کہ حضرت امام مالک، وہ اہل حدیث کے امام، مسند رسول پر بیٹھ کر درس و تدریس دینے والے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب نکلتے مسجد نبوی سے باہر تو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے جوتے نہیں پہنا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے آج بھی وہ جگہ موجود ہوں جہاں اللہ کے رسول نے قدم رکھا ہو اور آپ کے بعد کسی اور کا قدم وہاں نہ پڑا ہو سکتا ہے مالک کا قدم آپ کے قدموں کے نشان کے اوپر پڑ جائے، مالک کسی بہانے سے بخش ہو جائے. تو حضرات، اہل حدیث اس لحاظ سے ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں کہ کائنات کی ساری بستیوں میں سے یہ صرف ان دو بستیوں سے تعلق خاطر رکھتے ہیں. اور کیوں نہ رکھیں کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں سے معراج کی رات پرواز اڑی تو سیدھی جنت پہ پہنچی تھی، اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں لا کر اللہ نے جنت کو رکھ دیا. میں صرف جنت بقیع کی بات نہیں کر رہا، میں مسجد نبوی کے اس حصے کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. تو اہل حدیثو، مبارک ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ آج تم یہاں ان بستیوں سے محبت کے اظہار کے لیے بیٹھے ہو جو بستیاں تمہارے ایمان کا حصہ ہیں،
جو بستیاں جنت کا باعث ہیں، جو بستیاں ایمان کا مرکز ہیں، جو بستیاں کائنات کی اصلاح و فلاح کا منبع ہے۔ حضرات، جس طرح ناظم پنجاب میاں محمود عباس نے کہا کہ لوگ آج اپنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، سڑکوں پر لا رہے ہیں، اپنی قیادت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی سیادت کے لیے، رب کعبہ کی قسم، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور امیر محترم حضرت امیر کارواں جناب پروفیسر ساجد میر آپ کو اپنی سیاست کے